دابۃ آگے جی نہیں لی کیسے ہاں جی نام دے گیا لی ولزولی نون جو بننا ولزولیین آگے جی یہ نی نون زیر یا نی ہاں جی صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک لفظ آگے جوڑ کریں ملائیں پھر پیچھے سے پڑھیں، پھر اگلا لفظ ملائیں پھر پیچھے سے پڑھیں، پھر تیسرا ملائیں پھر پیچھے سے پڑھیں، اس طریقے سے۔ یہ نہیں کہ جوڑ ایک دفعہ کر لیا پھر اکٹھا پڑھ لیا، وہ پھر نہیں سمجھ آئے گی۔ طریقہ یہ ہے، آگے پڑھیں گے آپ۔ روا لام زبر الف لا ولا تا زبر تا ولا تا ہا کھڑی زبر مد ضاد حاز ولا تحاز ضاد پیش وضو ولا تحاضوا نون زبر نا ولا تحاضون واو زبر سواد وس سواد کھڑی زبر مد فا صاف والصاف فا کھڑی زبر فا والصافا تا زیر تی والصافاتی فا کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، وہاں پہ کھڑی زبر والصافاتی جیم زبر الف مد جا حمزہ زبر آ جا تا زیر سواتس جاءتس سوا زبر الف مد خا صاخ جاءت الصاخ خا زبر خا جاءت الصاخة تا پشتو جاءت الصاخة فا زبر فا حمزہ زیری فئی زال زبر الف زا فإذا جیم زبر الف مد جا فإذا جاء حمزہ زبر آ فإذا جاء تازر طاطط فإذا جاءت طا زبر الف مد میم قام فإذا جاءت الطام میم زبر ما فإذا جاءت الطامة میم پہ گناہ کرنا تا پیش لام تل فإذا جاءت الطامة
کاف پیش با کب فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى را کھڑی زبر را فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى سب سے بلند، صرف بلند نہیں، یہ بہت بلند بھی نہیں، بلکہ سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اس لیے اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ سب سے بلند۔ جی جی ہاں جی جی تو ترجمہ بھی یہی ہے۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، سب سے، پوری کائنات ہر چیز سے بلند ہے۔ جی ہاں، بغیر نقص، جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ جی بالکل، اس کا مفہوم یہی ہے۔ تو ربی کیا ہے ریحان صاحب؟ ربی نہیں، یہ ہے کیا؟ جو گرامر پڑھی نا ہم نے لیول نمبر 1، اس میں پڑھا تھا ربی کیا ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ یا کا معنی میرا رب، میرا رب، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ ہاں دو مل رہے ہیں، لیکن کیا وہ آپس میں ان کا تعلق کیا ہے؟ ہاں جی ہاں، شاباش، زبردست جی، ہاں جی بڑی بات یاد رکھا ہے۔ تو ربی، رب مضاف یا مضاف الیہ، مضاف، تو یہ آپس میں یہی بن رہا ہے، اور اس کو ضمیر متصل بھی کہہ سکتے۔ یہ متکلم کی یا ضمیر ہے، یہ رب کے ساتھ ملی ہے، جیسے پہلے بھی پڑھی ہے ربہ، ربہما، ربہم، ربکا، ربکما، ربکم، ربی، ربنا، تو ربی میرا رب۔ اب آگے ملانا ہے تو یا پہ زبر آ گئی، اصل میں ہے ربی میرا رب، آگے ملائیں گے ربی الاعلیٰ۔ تو اس طرح سبحان کا معنی پاک ہے، اس کی تشریح تو وہ الگ ہوگی۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سبحان ربی العظیم جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں، تو اس میں العظیم کا کیا معنی ہے الیاس صاحب؟ نہیں، پورا ترجمہ آپ نہیں کر رہے۔ العظیم کا معنی کیا ہے؟ العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان کا معنی پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم ہاں جو سب سے عظمت والا ہے، سب سے بڑا عظمت والا ہے، یا یوں کہیں کہ سب سے بالا ہے، سب سے بالا و برتر ہے۔ یہ صحیح ترجمہ یہ ہے اس کا۔ تو وتعالی جدو کا، یہ اپنا ہدایت صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ گلزار صاحب، ہاں جی، سبحان وتعالی جدو کا، وتعالی جدو کا، تو بلند و بالا کس کا معنی؟ ہاں جی ہاں جی، بلند و بالا کس کا معنی ہے؟ وتعالی کا نہیں، بلند و بالا کس کا معنی ہے؟ اور بتائے۔ ہاں جی نہیں، صرف وہی لفظ بتانا ہے جس کا بلند و بالا جی، اعلیٰ نہیں 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 جی،
ہاں جی اعلیٰ جس میں ہے نا، ہاں جی اعلیٰ اس کا مطلب اعلیٰ نہیں اعلیٰ نہیں جی نہیں ترجمہ ہو گیا. میں پوچھ رہا ہوں یہ بلند و بالا ترجمہ ہے کس کا؟ ہاں جی بلند و بالا کس کا معنی ہے؟ اعلیٰ نہیں جی ہاں یہ ٹھیک بالکل صحیح کہا. تعالیٰ کا معنی بلند و بالا، واؤ ساتھ نہیں کہنا، واؤ کا معنی تو اور ہے، وتعالیٰ اور بلند و بالا، پھر ترجمہ ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں واؤ کا معنی اور، تعالیٰ کا معنی بلند و بالا، صرف تعالیٰ وتعالیٰ بلند و بالا. جدو کا معنی کیا ہے اشفاق صاحب؟ ہاں تیری ذات، تیری شان، تیری بزرگی. تیری اور جدو میں نے شان، ہاں جی با کا مطلب تیری اور جدو میں نے شان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح کہا. جدو کا جدو کا منا تیری. اچھا جی ولضالین اس کا کیا ترجمہ ہے نواز صاحب؟ ولضال سورہ فاتحہ کے بالکل آخری حرف، ابھی قاعدے میں بھی پڑھا ہے ولضالین. ہاں جی ہاں بس اتنا ہی ترجمہ ہے. کیا ترجمہ نبی صاحب؟ لام ہے نا، لام بلا، بلا لا کا معنی نہیں. آپ تو عربی جانتے ہو اور بولنی آتی نہیں؟ وہ ابھی جو ہم بولتے تھے وہ بتایا نا، اور اس میں وہ نہیں ہے. تو یہ ابھی پڑھتے ہوئے نہیں لا جب کہتے ہیں تو لا نہیں بولتے. ہاں تو بس یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. کچھ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے کہ ان کی زبان ہے تو وہ اصل جو قرآنی عربی ہے نا اس سے ان کی زبان بدل گئی ہے بولتے بولتے. یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ہماری پنجابی آج سے 50 سال پہلے جائیں تو اور طرح بولتے تھے، اردو اور طرح بولتے تھے، اب اور طرح بتائیں. اگر 50 سال پہلے انگلش دیکھیں وہ اور طرح بولتے تھے، اب اور طرح بولتے ہیں. ایسی عربی ہے، وہ بولتے 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 لفظ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے تو وہ اسی طرح بول رہے ہیں. لیکن قرآن پاک تو نہیں بدلے گا، اس کی عربی تو وہی ہے. تو جی ہاں تو جیسے اب ہے نا واحد کا معنی ایک، اور اسنان کا معنی 2، اور ثلاثہ کا معنی 3. اور وہ ثلاثہ نہیں کہتے، وہ تلاتا کہتے ہیں. تلاتا تا بولتے ہیں سا کو، حالانکہ سا ہے تو لیکن وہ تا بولتے ہیں. اس طرح اور بہت سارے لفظ ہیں جو ان کی بولتے بولتے انہوں نے لفظ کا کہیں سے کہیں لے گئے. تو اسی طرح ان عربی میں گاف بھی نہیں ہے، گاف کاف گاف نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے گا بھی بولنا شروع کر دیا. جو لوگ اپنی علاقائی عربی بولتے ہیں نا اس میں گا بھی بولتے ہیں. ہاں جی تو اس طرح ان کی نا وہ بدل گئی. وہ اب بولتے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ آتی. ہم تو یہ قرآنی عربی بولتے ہیں یا اس کو جانتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں ہمیں نہیں سمجھتی. ماڑا موٹا تھوڑا بہت تو سمجھ آتے ہیں الفاظ، لیکن بعض اوقات وہ پورے لفظ ہی بدل جاتے ہیں ان کے، تو وہاں سمجھ نہیں آتی. تو لام کا معنی نہیں، تو ولضالین واو کا معنی اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، جو بھٹک گئے گمراہ ہوئے، ان کا راستہ بھی نہیں رہا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ماسٹر صاحب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو آگے ہے ولا الہ غیرک. شاکر صاحب نہ وہ لوگ جن پر تیرا غضب ہوا
حاضر ہو جائیں آپ، حاضر ہو وہ بلد ظالین کا تھا، یہ ولا الہ غیرک۔ جو سبحانک اللہ پڑھتے ہیں ہم، اس کے بالکل آخر میں ہے ولا الہ غیرک۔ اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا۔ ہاں اب دیکھیں نا، یہ الفاظ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا تاکہ آپ کو آ جائے سمجھ، ڈسکس ایک ایک لفظ ٹوٹما جو ہے۔ اب لام کا معنی آپ کو پتہ چل گیا کہ نہیں، تو ولا واو اور ولا اور نہیں، الہ کا معنی معبود اور نہیں ہے معبود، غیرو کا کاف معنی تیرا، غیر کا معنی علاوہ، سوا۔ ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں وہ فلانا غیر ہے، غیر کا معنی اوپرا، علاوہ۔ تو ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس طرح اس کا ترجمہ۔ اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ اپنا آپ اللہ نے اس کی دعا سن لی جس نے اس کو یاد کیا، جس نے اس کی تعریف کی، جس نے اس کی تعریف ہاں اس کی حمد و ثنا کی، تعریف کی اس کی۔ تو ربنا لک الحمد، نبی صاحب اس کا کیا ترجمہ؟ ربنا، ربنا کا معنی کیا؟ ہمارے رب، نون الف نا ہے نا، ہمارے رب۔ ربنا لکا، لکا معنی ربنا اے ہمارے رب، لکا تیرے لیے، الحمد حمد و ثنا، ربنا لک الحمد اے ہمارے رب تیرے لیے ہے حمد و ثنا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا اونچی بولیں، آواز نہیں، اور تو بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح حدیث میں آتا ہے، حدیث میں دونوں الفاظ ہیں، ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، عموماً ربنا لک الحمد پڑھ، ٹھیک ہے جی۔ آگے التحیات آگے پڑھ لیں۔ جی ہاں یہی یاد کر لیں کافی ہے، وہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ التحیات، التحیات نہیں کہنا، التحیات نہیں، یا کے اوپر شد ہے، التحیات حاضر یا ہی، ہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اچھا اب یہ چار لفظ ہیں، اس میں ایک ہے للہ، اس کا معنی تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب تین لفظ ہیں، پہلا ہے التحیات، دوسرا ہے والصلوات، تیسرا ہے والطیبات۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تین قسم کی باتیں ہیں نا، تو التحیات اس کا معنی ہے تمام قولی باتیں، زبان سے جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور والصلوات، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، اور نماز کون سی عبادت ہے؟ بدنی، نماز کون سی عبادت ہے؟ بدنی۔ تو نماز میں اس والصلوات میں تمام بدنی باتیں آ گئی، جتنی بھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، دوسری باتیں ہیں، بدنی سب باتیں آ گئی۔ اور والطیبات، طیب پاکیزہ کو کہتے ہیں، تو عموماً مال کی طرف نسبت ہوتی ہے، پاکیزہ مال، تو مالی باتیں۔ اب ترجمہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ طیب سے مراد پاکیزہ مال، تو اب اس سے ہم نے طیبات جمع ہے، اس سے تمام مالی باتیں، اور والصلوات الصلاۃ کی جمع، صلاۃ بدنی عبادت نماز ہے، تو اس میں ساری بدنی باتیں، اور التحیات قولی بات۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ کریں گے، التحیات للہ، تمام
تمام قولی باتیں اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی باتیں، والطیبات اور تمام مالی باتیں اللہ کے لیے۔ یہ اس طرح اتحیات کا ترجمہ ہے۔ اب یہ الگ الگ سے دیکھیں، انہوں نے سمجھایا تحیتن، تحیات جمع ہے اس کی، تحیتن کی جمع تحیات، تو قول سے زبان سے بندہ جیسے بندہ کہتا ہے نا تحیت و سلام، تحیت و سلام، تو سلام بھی قولی عبادت ہے، تو یہ تحیت بھی اسی سے ہے، قولی عبادت، زبان سے جو بھی ذکر کریں، دروشی پڑھیں، تلاوت کریں، اچھی بول بولیں، کسی کو خیر کی بات بتائیں، تبلیغ کریں، جو بھی زبان سے عبادت نکلتی ہے اچھی بات، وہ سب کی سب اتحیات میں شامل ہو گئی۔ تو یہ تحیاتن کی جمع ہے، اس کو جب معرفہ کریں گے تو التحیات، الف لام شروع میں ملا دیا، تو التحیات سب قولی باتیں، لام کے میں نے لیے اللہ، لفظ اللہ، للہ اللہ کے لیے، اور آگے ہے والصلوات، صلوات اور اس کی جمع صلواتن، صلات کی جمع صلواتن، بدنی باتیں جتنی بھی تمام کی تمام اس میں یہ جمع ہے، تو صلاتن کی جمع صلوات ہے، تو والصلوات سب کی سب بدنی باتیں، اور اسی طرح طیبتن، یہاں دیکھیں مالی عبادت، طیبات سب مالی باتیں، وہ سب کی سب اللہ کے لیے۔ یعنی اب دیکھیں، اگر آپ غور کریں کہ نماز کے کتنے الفاظ جامع ہیں اور کتنے اچھے الفاظ ہیں کہ بندہ اس میں اقرار، سب کچھ اقرار کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا اقرار کر رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو اگر ہم اس کو اچھی طرح یاد کریں، محنت کر لیں، تو ہمیں نماز کا سرور بھی آئے کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ساری کی ساری ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے۔ تو التحیات، اب یہاں پر انہوں نے اس کو پھر دہرا دیا، التحیات ساری قولی باتیں، والصلوات ساری بدنی باتیں، الطیبات ساری مالی باتیں۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، کس پر؟ ہاں آپ پر یعنی آگے پھر اس کی وضاحت کی، آپ سے کیا مراد؟ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت بھی ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں بھی۔ ٹھیک ہے جی، یہی کافی ہے۔ اب اس کو دیکھ لیں، السلام، سلام ہو، اللہ تعالیٰ نے بڑا کر کے لکھ دیا، تو آگے علیکہ، کاف ضمیر ہے اور اللہ کا معنی پر، علیکہ آپ پر، تو اس کی یہ ضمیر بھی ہم نے پڑھ لی ہے جیسے یہاں انہوں نے لکھی ہے، علیہ، علیہما، علیہم، علیکہ، علیکما، علیکم، علیہ، علینا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں علیکہ آپ پر، تجھ پر، آپ پر، یہ منع، اور آگے ہے ایھا النبی، اے نبی، جیسے قرآن پاک میں یا ایھا النبی بھی ہے، تو یہ ضمیر ہے متصلہ، ہاں ہو ضمیر، لیکن ذکر نہیں اس میں کیا، برکتیں بھی آپ پر، ہاں اصل میں ضمیر اسی طرح لوٹ رہی ہے نا آپ سے وسلم پر، تو اس لیے اسی انہوں نے با محاورہ ترجمہ کر دیا۔ جی جی، تو یہ ایھا النبی آگے ہے، ایو کا معنی ہوتا ہے یا اور ایو دونوں برابر، جو یا کا معنی وہ ایو کا معنی، یعنی اے، پنجابی میں او اور اردو میں اے، تو ایو کا معنی اے، النبی، نبی، اس کی جمع انبیاء آتا ہے۔ چلیں جی، یہ اتنا کافی ہو گیا التحیات۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا یہ زال ہے، اعوذ زال ہے تو ایسے آواز نہ آئے بلکہ نرم کر کے اعوذ اعوذ یہ نہیں، اعوذ نہیں، اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اچھا الا ابلیس، تو الا پر مد کیوں آئی ہے؟ ہاں جی ہاں یہ سبب مد ہے، یہ سبب مد ہے. حمزہ آ گئے تو مد کا سبب آ گیا اس لیے مد ہوگی. تو لی آدم، میم کو نہیں لمبا کرنا، حمزہ کو لمبا کرنا، صرف لی آدم، لام کو بھی نہیں لمبا کرنا. لی آدم، لی آدمہ نہیں کرنا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا. یا آدم اسکن، یہ نون ساکن ہے نا، مسکن، یہاں پہ گناہ ہوگا جی. تو ہے نہیں نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ حروف ہلکی کتنے ہیں؟ ناڑی مکر گئے. حروف ہلکی آیا نا، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آ گیا. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا، اس لیے گناہ نہیں ہوگا. جب نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی ہو تو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے یہاں پہ گناہ نہیں کریں گے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. یا آدم اسکن، یہاں پہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی انت یہاں پہ گناہ ہوگا کیونکہ یہاں حرف ہلکی نہیں ہے. اور اسی طرح وزوجک الجنہ، اس پہ بھی گناہ ہوگا. رغدن، رغدن پہ گناہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ہاں تنوین کے بعد حروف ہلکی ہے، جیسے نون ساکن کے بعد حروف ہلکی ہو تو گناہ نہیں ہوگا، تنوین کے بعد بھی حروف ہلکی میں سے کوئی ہو تو گناہ نہیں ہوگا. ہا جو ہے حروف ہلکی میں سے، اس لیے راغدن پر گناہ نہیں کریں گے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
اچھا یہ غور کریں آپ تھوڑا سا، یہاں پہ آواز صحیح نہیں آئی، ولا تقربا اور فتکونا یہ دو لفظ ہیں، اس میں ولا تقربا با کے ساتھ الف ہے، ٹھیک ہے، اور فتکونا اس میں بھی نون کے ساتھ الف ہے، تو یہ الف جو ہے تثنیہ کی علامت ہے، تثنیہ کی علامت، دو کی علامت ہے تثنیہ کی۔ اگر ہم اس کو با کو لمبا نہیں کریں گے تو یہ واحد بن جائے گا، تو اس کو با کو لمبا کرنا ہے تاکہ تثنیہ رہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ ولا تقربا حاذی شجرہ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، ولا تقربا، با کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، اگر لمبا نہیں کریں گے واحد بن جائے گا، معنی غلط ہو جائے گا۔ مطلب آیا اس لیے کہ تھوڑا لمبا کرتے ہیں۔ ہاں لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح فتکونا، پس تم ہو جاؤ گے دونوں ظالموں میں سے، اگر نون کو لمبا نہیں کریں گے تو تب بھی معنی درست نہیں رہے گا، تو ان دونوں کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے تاکہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو قبول فرما، جو گھڑیاں بیٹھی ہیں یا اللہ تیرے گھر میں پاکیزہ جگہ میں، یا اللہ ہمارا بیٹھنا سیکھنا سکھانا قبول فرما، ذریعہ نجات بنا۔ قرآن پاک کی محبت کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے یہاں یا اللہ تیری رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، یا اللہ کل قیامت کے دن قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔